الله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب۔ اللہ رب العزت کا ارشاد ہے کہ اللہ رب العزت جمنے والوں کو اور صبر کرنے والوں کو اور استقامت اختیار کرنے والوں کو بھرپور بدلہ عطا فرمائیں گے۔ حضرات، یہ رمضان کا دوسرا عشرہ ہے جو مغفرت کے عشرے اور بخشش کے عشرے کے نام سے جانا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس عشرے میں مغفرت کے بہت سے اعمال جمع فرما دیے ہیں۔ روزہ جو ہم رکھتے ہیں وہ بھی ہمارے گناہوں کو معاف کرانے کا ذریعہ ہے۔ تراویح جو ہم پڑھتے ہیں یہ بھی مغفرت کا ایک ذریعہ ہے۔ تلاوت قرآن جو ہم کرتے ہیں وہ بھی گناہوں کے معاف ہونے کا ذریعہ ہے۔ اللہ کے راستے میں جو ہم خرچ کرتے ہیں وہ بھی گناہوں کے معاف ہونے کا ذریعہ ہے۔ جو ہم معاف کرتے ہیں، درگزر کرتے ہیں، یہ بھی گناہوں کے معاف ہونے کا ذریعہ ہے۔ یہ متنوع اعمال اور خصوصیات اللہ تعالیٰ نے رمضان میں جمع فرما دیے ہیں۔ ویسے اگر دیکھا جائے تو پانچوں نمازیں یہ بھی گناہوں کو معاف کراتی ہیں۔ جمعے کی نماز یہ بھی گناہوں کے معاف ہونے کا ذریعہ ہے، اور رمضان کا پورا مہینہ تو ہے ہی۔ حدیث پاک کے الفاظ ہیں الصلوات الخمس والجمعۃ الی الجمعہ ورمضان الی رمضان مکفرات لما بینہن من الخطایا اذا اجتنبت الکبائر۔ جو بھی ہم اعمال کرتے ہیں ان کے قبولیت اور اللہ تعالیٰ کے ہاں ان کے وزنی ہونے کی علامت کے سلسلے میں دو باتیں کہی جاتی ہیں کہ ہمارا عمل قبول ہے یا نہیں۔ اس سلسلے میں بزرگوں سے دو باتیں منقول ہیں۔ ایک تو یہ کہ کسی عمل کے کرنے کے بعد ہمیں مزید اس عمل کے کرنے کی توفیق مل جائے تو یہ سمجھنا چاہیے گویا اللہ کے ہمارا وہ عمل قبول ہو گیا۔ دوسری بات یہ کہ ہم کسی عمل کو انجام دے رہے ہیں، کسی عمل کو کر رہے ہیں، اور اس عمل کے بعد ہمارے اندر نرمی پیدا ہو رہی ہے، تواضع آ رہا ہے، انکساری پیدا ہو رہی ہے، اللہ کی طرف انابت بڑھ رہی ہے، رجوع الی اللہ کی کیفیت میں اضافہ ہو رہا ہے، یہ بھی علامت اس بات کی ہے کہ ہمارے اعمال قبول ہو رہے ہیں۔ ورنہ اگر اس کے برعکس معاملہ ہے کہ عجب پیدا ہو رہا ہے، ریاکاری پیدا ہو رہی ہے، کبر و غرور کا انسان شکار ہو رہا ہے، تو اعمال میں کمی ہے۔ اعمال کی اصلاح کرنی چاہیے، اور اعمال کی اصلاح کا آسان نسخہ بتایا گیا ہے اللہ پر یقین اور اس کے ثواب کے وعدوں پر پورا اعتماد۔ ایمان و احتساب کے ذریعے سے اس کو ادا کیا گیا۔ اللہ پر پورا یقین کہ اللہ نے یہ حکم دیا ہے، اور ثواب پر پورا اعتماد، یہ ہمارے ایمان میں اور عمل میں اضافے کا ذریعہ ہے۔ میرے بزرگوں، یہ رمضان کا مہینہ جس طرح تقوی کا مہینہ ہے ایسے صبر کا بھی مہینہ ہے، اور صبر کے معنی ہوتے ہیں رک جانا اور روکنا، اور روزے کے معنی بھی ہوتے ہیں رک جانا۔ تو گویا کہ دونوں کا مقصد اور دونوں کا ہدف ایک ہے، ایسی چیزوں سے رک جانا جو اللہ تعالیٰ کی شریعت کے خلاف ہیں، اللہ تعالیٰ کے نظام کے خلاف ہیں، اور اللہ تعالیٰ کے ہاں مقبول بننے میں رکاوٹ بنتی ہیں، ان سے رک جانا، ان سے باز رہنا۔ حدیث پاک میں آیا ہے کہ روزہ ڈھال ہے۔ جس طرح سے ایک جنگجو، ایک سپاہی ڈھال کے ذریعے سے دشمنوں کے وار کی مدافعت کرتا ہے، دفاع کرتا ہے، ایسے انسان روزہ رکھتا ہے تو بہت سی خلاف شریعت چیزوں سے بچ جاتا ہے، بشرطی کہ اس کے اندر جذبہ ہو، اس کے اندر حوصلہ ہو۔ تو روزہ ایک ڈھال ہے۔ تو اس روزہ اور صبر دونوں کا مقصد اور ہدف ایک ہے کہ اللہ کی شریعت کے سانچے میں اپنے آپ کو ڈھال لینا۔ صبر کا ایک عام مفہوم ہے جو ہمارے ذہنوں میں ہے، وہ یہ کہ کوئی مصیبت پیش آ جائے، کوئی حادثہ پیش آ جائے، کوئی آفت پیش آ جائے تو ہم اس کو برداشت کریں، یہ بھی اس کا ایک مفہوم ہے۔ لیکن صبر کے دو اور قرآنی مفہوم ہیں جن سے صبر کے معنی کی وسعت کا پتہ چلتا ہے۔ صبر کا ایک مفہوم یہ بھی ہے
کہ جمنا، استقامت اختیار کرنا، ڈٹ جانا، قائم رہنا، یہ بھی صبر کا ایک مفہوم ہے۔ اور صبر کا ایک اور مفہوم یہ ہے کہ معصیتوں سے دور رہنا، جو برائیاں ہیں، جو خرابیاں ہیں، جو منہیات ہیں، سیئات ہیں، ان سے بچنا۔ ان تینوں قسموں یا ان تینوں معنی کی آیتیں قرآن کریم میں موجود ہیں اور ان کے واقعات موجود ہیں۔ ان کی روشنی میں جب ہم معنوں کو سمجھنے کی کوشش کریں گے تو مزید یہ حقیقت ہمارے سامنے واضح ہو جائے گی۔ سب سے پہلی بات صبر کی جو بات ہے وہ یہ ہے کہ برداشت کرنا، جو بھی چیز آئے اس کو اللہ رب العزت کا فیصلہ سمجھ کر برداشت کرنا۔ آپ نے حضرت ایوب علیہ السلام کا واقعہ سنا ہوگا کہ اللہ تعالیٰ نے آزمائش میں ڈالا، امتحان میں ڈالا۔ مفسرین نے لکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو اولاد کے اعتبار سے بھی امتحان میں ڈالا کہ ساری ان کی اولاد فوت ہو گئی، یعنی انتقال ہو گیا۔ مال جو ان کے پاس تھا وہ بھی ختم ہو گیا۔ جسم کے حوالے سے علامہ ابن کثیر نے لکھا ہے کہ پورا جسم متاثر تھا بیماری سے، سوائے زبان اور دل کے، یہ دونوں محفوظ تھے، اور اسی زبان اور دل سے وہ اللہ رب العزت کا شکر ادا کرتے تھے۔ بیوی کے سلسلے میں آیا ہے کہ وہ بھی نافرمان ہو گئی تھی، گویا چوطرفہ مصیبت ان کے پر آئی، لیکن انہوں نے کہا انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین، میرے مالک میرے پر مصیبت آئی ہے اور آپ ہی رحم فرمانے والے ہیں۔ تو اللہ رب العزت نے ان کی توبہ، ان کی دعا قبول کی اور ان کی تعریف کی، نعم العبد انہ اواب، بہت اچھے بندے تھے اور اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرنے والے تھے۔ یعنی مصیبتوں پر صبر کرنا یہ حضرت ایوب علیہ السلام کے واقعے سے معلوم ہوتا ہے۔ اسی سلسلے کی دوسری مثال یعقوب علیہ السلام کے دونوں بیٹوں کو سازش کے تحت ان کے نظروں سے اوجھل کر دیا گیا۔ اب ایسے موقع پر ان کے لیے کوئی چارہ نہیں تھا اس کے کہ وہ صبر کریں، اور انہوں نے صبر جمیل، یعنی صبر جمیل کہتے ہیں جس میں انسان ایک حرف شکایت کو اپنی زبان پر نہ لائے اور جو آزمائش آئی ہے اللہ کا فیصلہ سمجھ کر اس کو قبول کر لے، تو صبر جمیل انہوں نے کیا۔ عربی میں الفاظ ہیں ترک الشکوہ واستلزاز البلوہ، یعنی شکایت کو چھوڑ دینا اور جو مصیبت آئی ہے اس کو اللہ کا فیصلہ سمجھنا۔ تو پھر اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ اللہ رب العزت نے ان کو بھی نیک نام کیا، ان کو بھی قبول کیا۔ یہ صبر کا ایک مفہوم ہے۔ صبر کا دوسرا مفہوم قرآن کریم کے حوالے سے معلوم ہوتا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے آزمایا، اور ان کے بچے کے سلسلے میں اسماعیل علیہ السلام کے سلسلے میں آزمایا، اور آزمائش ایسی تھی کہ انہوں نے خواب میں دیکھا کہ میں اپنے بیٹے کو ذبح کر رہا ہوں۔ انہوں نے تذکرہ کیا اپنے ہونہار اور سعید سعادت مند بیٹے سے، تو ہونہار اور سعادت مند بیٹے نے کہا کہ اے میرے ابا جان، آپ کو جو حکم ملا ہے کر ڈالیے، آپ مجھے صبر کرنے والوں میں پائیں گے۔ یعنی نیکیوں میں، طاعت میں، اچھے کاموں میں، اچھے اعمال میں جم جانا اور ڈٹ جانا، یہ اس واقعے کا خلاصہ ہے جو اس سے معلوم ہوتا ہے۔ دوسرا واقعہ اسی سلسلے کا، حضرت موسیٰ علیہ السلام پر جو جادوگر ایمان لائے تھے، فرعون نے دھمکی دی کہ جانتے ہو میں کیا کروں گا، میں مخالف سمت سے تمہارے ہاتھ اور پیٹ کاٹ سولی پر چڑھا دوں گا۔ انہوں نے کہا کہ ہم نے ایمان اب قبول کر لیا ہے، ہم اس ایمان سے پھرنے والے نہیں ہیں۔ فاقض ما انت قاض، اے فرعون تمہیں جو کرنا ہو کر ڈالو، ہم اللہ رب العزت پر ایمان لا چکے ہیں۔ گویا کہ وہ ایمان پر جم گئے۔ اللہ رب العزت نے اس واقعے سے ہمیں ایمان پر جمنے اور طاعت اور نیکی کے کاموں میں جمنے کی مثال پیش کی ہے۔ ایک تیسرا مفہوم جو صبر کا یہ ہے کہ معصیتوں سے دور رہنا اور برائیوں سے دور رہنا۔ حضرت یوسف علیہ السلام کا واقعہ ذہن میں لائیے کہ عزیز مصر کی بیوی نے انہیں برائی کی دعوت دی، انہوں نے کہا معاذ اللہ، اللہ کی پناہ۔ پھر اس نے دھمکی دی کہ جیل میں ڈال دوں گی اور تم کو وہیں سڑنا ہوگا، لیکن انہوں نے کہا کہ مجھے رب السجن احب الی مما یدعوننی الیہ، اے میرے مالک، اے میرے رب، یہ جو دھمکی دے رہی ہے جیل میں ڈالنے کی مجھے وہ منظور ہے، لیکن یہ برائی مجھے منظور نہیں۔ تو برائی سے انہوں نے کنارہ کشی اختیار کی، دوری اختیار کی۔ اللہ تعالیٰ نے اس کو بطور مثال کے قرآن کریم میں پیش کیا ہے۔ تو یہ سب صبر کے وسیع مفہوم کے تحت چیزیں آتی ہیں، ایک طرف برداشت کرنا، دوسری طرف جم جانا، اور تیسر معصیتوں سے دور رہنا، یہ صبر کا وسیع مفہوم ہے۔ تو یہ رمضان کا مقصد تقویٰ ہے اور رمضان کا مقصد صبر پیدا کرنا ہے، اور کہا گیا ہے کہ ایمان کی دو شاخیں ہیں، ایمان کی دو ٹہنیاں ہیں، دو شاخیں ہیں، بلکہ ایمان کے دو اجزاء ہیں، ایک ہے شکر اور دوسرے ہے صبر، کہ انسان اچھی نعمتوں پر اللہ رب العزت کا شکر ادا کرے اور جو حالات پیش آئیں ان پر صبر کرے۔ حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ قول منقول ہے اور نقل کیا جاتا ہے کہ صبر کی مثال دین میں ایسے ہی ہے جیسے جسم انسانی میں سر ہے۔ جسم انسانی ڈھانچے میں، انسانی جسم میں سر کی جو حیثیت ہے وہی دین میں صبر کی حیثیت ہے۔ اگر دین میں صبر نہیں ہے تو گویا کہ دین ناقص ہے، دین ادھورا ہے۔ جس طرح سے جسم بغیر سر کے اس کا کوئی اعتبار نہیں ہے۔
جو سورہ والعصر ہے، اللہ رب العزت نے اس میں کامیابی کی 4 خصوصیات اور 4 علامتوں کی طرف اشارہ فرمایا ہے۔ ایمان ہو، عمل صالح ہو یعنی نیک عمل ہو، اور حق کی تلقین ہو، اور اسی کے ساتھ ساتھ صبر کی بھی تلقین ہو، تب انسان کامیابی سے ہمکنار ہوتا ہے۔ حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہا کرتے تھے کہ اگر یہ 3 چیزیں نہ ہوتیں تو میں بالکل دنیا میں جینا پسند نہیں کرتا۔ 3 چیزیں اگر نہ ہوتیں تو دنیا میں جینا بالکل پسند نہیں کرتا۔ ایک تو یہ کہ اللہ کے سامنے سجدہ کرنے کی دولت، یہ جو 5 نمازوں میں، چاہے قیام اللیل میں یا توابین میں، نوافل میں اللہ کے سامنے سجدہ کرنے کی جو دولت حاصل ہے، اس کی وجہ سے میں دنیا میں جینا چاہتا ہوں۔ اور دوسرے کہ اچھے لوگوں کی صحبت ہمیں حاصل ہے، ان کی وجہ سے میں دنیا میں جینا چاہتا ہوں۔ اور تیسرے کہ اللہ کے راستے میں جان و مال کے ذریعے سے جہاد کرنا اور اپنے آپ کو قربان کر دینا۔ یہ وہ 3 چیزیں ہیں جو سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دنیا میں باقی رہنے کا گویا کہ سرمایہ اور اثاثہ ہیں۔ میرے بزرگوں، بزدلی اور راہ فرار اختیار کرنا، بزدلی اور راہ فرار اختیار کرنا شریعت میں ناپسندیدہ ہے، اور ایمان اور بزدلی میں زمین و آسمان کا فرق ہے۔ لیکن یہ بھی بات یاد رہے کہ حسن تدبیر یعنی خوش تدبیری، اچھی تدبیر کرنا، اور عارضی طور پر اپنے آپ کو سنبھالنا، یہ اس کی بڑی تعریف کی گئی ہے۔ عارضی طور پر اعراض قرآن کریم میں اس کی تعریف کی گئی ہے۔ عباد الرحمن کی جو صفت بیان کی گئی قرآن کریم میں، ان کے بارے میں کہا گیا کہ جب وہ بیکار اور لغو کاموں سے گزرتے ہیں تو شریفانہ انداز میں گزر جاتے ہیں، یعنی اچھے لوگ یہی کام کرتے ہیں کہ الجھتے نہیں ہیں، اور جب جاہل ان سے مخاطب ہوتے ہیں تو وہ بس نزاع کی بات نہیں کرتے ہیں، جھگڑے کی بات نہیں کرتے ہیں، گزر جاتے ہیں۔ اور اس سلسلے میں بہترین نمونہ ہمارے سامنے صلح حدیبیہ کا ہے۔ صلح حدیبیہ کو عام طور پر لوگوں نے یہ محسوس کیا کہ یہ ذلت آمیز اور اہانت آمیز صلح ہے، لیکن قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ فتح مبین ہے۔ اس سے اندازہ ہوا کہ اللہ رب العزت نے صبر میں بڑی طاقت رکھی ہے۔ بنی اسرائیل کو جو مقام قیادت دی گئی تھی اور مقام سیادت عطا کیا گیا تھا، تو اس کی وجہ یہی تھی کہ ان کے ائمہ نے صبر کیا۔ وَجَعَلْنَا مِنْهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا لَمَّا صَبَرُوا وَكَانُوا بِآيَاتِنَا يُوقِنُونَ۔ ان کے بعض پیشوا تھے، بعض ائمہ تھے، بعض رہنما تھے جنہوں نے صبر کے ذریعے سے اپنی مردانگی کا، اپنی قوت فتوت کا ثبوت دیا، تو اللہ تعالیٰ نے ان کو امام اور پیشوا بنایا۔ اسی وجہ سے روزوں کے بدلے کے سلسلے میں اللہ تعالیٰ کیا فرماتا ہے؟ الصوم لی وانا اجزی بہ، کہ روزہ میرے لیے ہے اور میں ہی اس کا بدلہ دوں گا۔ اور صبر کے سلسلے میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ وجزاہم بما صبروا جنتا وحریرا، کہ اللہ تعالیٰ ان کے صبر کے بدلے ان کو جنت دے گا اور ریشمی لباس دے گا۔ اور مزید ایک دوسری آیت میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ یاد رکھو صبر کرنے والوں، جمنے والوں، دین راہ میں اپنے آپ کو ثابت قدم رکھنے والوں، اللہ تعالیٰ قیامت کے دن بھرپور بدلہ عطا فرمائے گا۔ تو یہ تمام چیزیں ہیں جو اس بات کی طرف اشارہ کرتی ہیں کہ انسان کو شریعت پر جمنا چاہیے اور اس پر استقامت اختیار کرنی چاہیے، تو اس کے اچھے نتائج ہوتے ہیں۔ اللہ رب العزت ہمیں اس رمضان کے اندر تقوی اور صبر، جو رمضان کا خاص انعام اور تحفہ ہیں، ان کو اپنے اندر پیدا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔